لیکن مزے کی بات ہے کہ اس خوشی کو عید نہیں کہتے. یہ آج کا دن جو خوشی کا ہے اس کو ہم عید کا دن کہتے ہے. وہی خوشی کا دن لیکن اسے عید نہیں کہا جاتا, اسے نکاح کا دن کہا جاتا. بات سمجھ آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ خوشی زندگی میں ایک بار ہوتی ہے. کوئی ہو جو 2 شادی کر لیتا ہو, 3 کر لیتا ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, جس کو ڈر ہو کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا وہ ایک ہی کرے. یہ 4 کا 2 کا 3 کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. حکم نہیں ہے, حکم اور ہوتا ہے, اجازت اور ہوتی ہے. وہ چونکہ انسان زندگی میں ایک بار کرتا ہے, وہ خوشی بار بار نہیں ہوتی, اس لیے اسے نکاح کے نام سے خوشی دی گئی. اس کو عید کے نام سے خوشی دی گئی کہ عید کا معنی عود ہوتا ہے جو ہر سال بار بار لوٹ کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں سینکڑوں خوشیاں نصیب کرے عید کے دن کی. آپ کی زندگی میں بار بار عید کا دن آئے, یہ آتا ہے. وہ زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے, اس لیے اسے عید کا دن نہیں کہا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے, رمضان المبارک مدینے میں فرض ہوا روزہ, سن 2 ہجری, دوسرا سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں. تو مدینے والوں کو دیکھا کہ وہ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں کہ جس دن وہ جشن مناتے. اور اس زمانے میں جشن کیا ہوتا تھا؟ گھوڑ دوڑ ہوتی تھی, تلوار بازی ہوتی تھی, نیزہ بازی ہوتی تھی, کشتیاں ہوتی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کشتیاں کرواتے تھے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پہلوان نے حضور کو دعوت دی میرے ساتھ کشتی کرو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی فرمائی. عرب کا سب سے پہلوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھاڑ دیا, گرا دیا. کھڑا ہو کے کہنے لگا میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں, مجھے آج تک کسی نے نہیں گرایا, آپ نے گرا دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی دی ہوئی کو اور طاقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ دوڑ کرواتے تھے, نیزہ بازی کرواتے تھے, تلوار چلانا سکھاتے تھے, کشتیاں سکھاتے تھے, پہلوانی کے گر سکھائے جاتے تھے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا 2 پارٹیوں کی ہوتی کشتی پہلوانی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امپائر بن کے بھی کھڑے ہو جاتے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں سے فرماتے بھائی میں اس پارٹی میں ہوں, تو دوسرے والے کہتے جی ہم پھر ہار ہی گئے, آپ ادھر ہو گئے, آپ تو سب کے ہیں, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا ہوں. تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ 2 دن سال میں جشن کے مناتے ہیں. رمضان اللہ پاک کی طرف سے عید کا حکم آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو ان سارے جشنوں کو, میں اللہ کے حکم سے تمہارے لیے سال میں 2 دن جشن کے مقرر کرتا ہوں, لیکن وہ جشن ایسا ہو کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ. باقی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلا خوشی والے دن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے. یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ یہ سجدہ شکر ہے آج کہ اللہ نے ہمیں پورا رمضان نصیب کر دیا. آمین کہہ دیں. اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنا نصیب کر دی, شکر ہے اللہ, ہمیں پورا قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی. اللہ نے قرآن سننے کی توفیق دے دی. خیرات زکات اللہ نے دینے کی توفیق دے دی. اللہ نے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دی. 7 مہینہ ہم نے اللہ کے حکم کو مانا, پورا کیا. سجدہ شکر ہے کہ جب خوشی کا دن آئے تو مسلمان اس دن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو. پھر عید 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک کہا جاتا ہے عید سعید, مبارکبادی کی عید, اور ایک عید وعید بھی ہوتی ہے. اور یہ وعدہ وعید بھی اسی سے نکلا ہے. یہ سارے ایک گھر کی چیزیں ہیں. وعدہ
بھی، وعید بھی، عید بھی، عید سعید بھی اور عید شدید بھی۔ گو کہ آج کے دن ہم اللہ کے حضور 2 رکعت ادا کر کے اللہ سے ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ جس طرح ہم نے یہ پورا مہینہ تیرے حکموں پہ عمل کیا، اسی طرح اگلے رمضان تک پورا سال بھی ہم تیرے حکموں پہ عمل کریں گے۔ نماز پڑھ کے گویا ہم اللہ کے ساتھ معاہدہ اور دستخط کر دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے حکموں پہ چلنا ہے، لیکن چلنا اس طرح ہے کہ تیری توفیق سے، جس طرح تو نے اس مہینے میں ہمیں توفیق دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ اور عید مسلمان کے لیے دونوں خوشی کے دن ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کی نماز جو خوشی کی ہوتی ہے اس میں ہمیں اذان اور اقامت بھی کہنی ہے۔ عید والے دن کی خوشی کی جو نماز ہے اس میں نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے۔ جمعہ نماز عید کے بعد خطیب خطبہ پڑھتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے، لیکن عید والے دن نماز کو ادا کرنے کے بعد خطبہ پڑھتا ہے۔ خطبہ جمعے سننا واجب ہے،